گاڑی قریب آتی گئی۔ رنگین لباس اور خوبصورت حولے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی عورت ہے، اور پھر میں اسے پہچان گیا۔ بلا شبہ یہ آکاشا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آکاشا میرے قریب پہنچ گئی اور پھر اس نے گاڑی روک لی۔ اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باریک لباس جسم کے کچھ حصوں سے چمڑ گیا تھا۔ میں نے سہارا دے کر اسے نیچے اتارا، لیکن اس کے چہرے پر وہ شگفتگی اور مسرت نہیں تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ بمشکل تمام مجھے محل سے نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شہنشاہ نے تم دونوں پر اس قدر پابندی کیوں لگا دی ہے، میں نے پوچھا۔ تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس نے اداس لہجے میں کہا، اور میں اسے درخت کے سائے میں لے آیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کہنی ہیں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی، کیونکہ شہنشاہ کے کارندے مجھے شہر میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں تم سے میری ملاقات کا علم ہو سکے۔ کیا بات ہے آکاشا، تم سنجیدہ اور غمگین ہو۔ کچھ نہیں، اس نے خود سے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ میں تمہیں تمہاری محبوبہ کے بارے میں بتاؤں۔ شہنشاہ کو علم ہو گیا ہے کہ اس نے کچھ راتیں تمہارے ساتھ گزاری ہیں، اور یہ بات چھپی بھی کیسے رہ سکتی ہے، کیونکہ پہرے دار بہرحال شہنشاہ کے نمک خور ہیں۔ اوہ، پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بائسا کو ایک خاص جگہ قید کر دیا گیا ہے، اس انداز میں کہ کسی کو قید کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو سکے، اور وہ اس مخصوص حصے سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے گی۔ اوہ، میں نے غصے سے کہا، وہ میری وجہ سے قید ہوئی ہے، میں اسے آزاد کرا لوں گا۔ سنو، عقل سے کام لو، بے شک تم بہادر ہو، تم اسے آزاد کرانے کی قوت رکھتے ہو، لیکن اس کے مردہ جسم کی آزادی سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نہیں سمجھا، میں نے پریشانی سے کہا۔ شہنشاہ ان معاملات میں بہت سخت ہے۔ اگر تم نے اسے آزاد کرانے کی کوشش کی تو وہ اسے زندہ کسی طور پر تمہارے ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ اس کی زندگی چاہتے ہو تو اسے قید رہنے دو۔ مجھے بتاؤ، میں اس کے لیے کیا کروں؟ فی الحال خاموش رہو، میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح اسے آزاد کرا دوں۔ اگر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تو تم دونوں کو یہاں سے فرار کا موقع فراہم کر دوں گی۔ تم اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیا تم بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی آکاشا؟ میں نے کہا۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ میں تم سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی بائسا سے، میں نے کہا، اور وہ عجیب انداز سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تم دیوتاؤں کی سرزمین سے آئے ہو، ممکن ہے تمہارے ہاں محبت کا معیار کچھ اور ہو، ہم اس سے مختلف ہیں۔ ہم محبت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتے۔ بائسا تم سے قریب ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ اس نے گردن جھکا لی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر واپس پلٹتے ہوئے بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ایک بات اور تم سے کہنی ہے، وہ یہ کہ شہنشاہ بے حد کی ناپرور ہے۔ اس نے تمہیں صرف ایک انسان تصور کیا ہے، اور وہ ایسے کسی انسان کو خود نہیں دیکھ سکتا جو اس کے احکامات سے مبرہ ہو اور جس سے اس کی شہنشاہیت کو خطرہ ہو۔ چنانچہ اس کے خاص مشیر روزانہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے کے خواہش مند ہیں، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ تمہارے بارے میں نیک ارادے نہیں رکھتے۔ تم فکر مت کرو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میں نے کہا، اور آکاشا گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سنو آکاشا، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کے گداز کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، تم نے میری محبت کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تمہیں بھی اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا بائسا کو۔ کیا تم بھی بائسا کی طرح میری نہیں ہو سکتی؟ کیا تم شہنشاہ سے بہت خوفزدہ ہو؟ تمہاری قربت کی ایک گھڑی کے لیے میں زندگی دینے کو تیار ہوں، لیکن میں نے خود کو بائسا کے حق میں دستبردار کر لیا ہے۔
میری اس محنت کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہارے جسمانی قرب سے میں پاگل ہو جاؤں گی اور پھر میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس نے خود کو میرے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے مڑ کر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر میں بائسا کے بارے میں سوچنے لگا۔ بیچاری لڑکی میری وجہ سے قید کی صعوبتیں بھگت رہی ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ پھر میری نگاہوں میں لمبی گردن والا مکار شہنشاہ گھوم گیا اور میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ تو بوڑھا شہنشاہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن میرا بگاڑ کیا سکے گا؟ البتہ بائسا، مجھے اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وقت ضائع کرنا بیکار ہے، مجھے کچھ کرنا ہی چاہیے۔ اس دوران میں آرسانہ کی قوت کا کسی حد تک اندازہ کر چکا تھا۔ آرسانہ کے لوگ محنتی تھے، ذہین تھے۔ انہوں نے خوبصورت اور پراثر ہتھیار تیار کر لیے تھے، لیکن وہ پہاڑ والوں کی طرح جفا کش نہ تھے۔ عقل و فراست نے انہیں نرمی بخشی تھی۔ وہ تنہا مجھ سے خوفزدہ تھے، تو پھر پہاڑ والوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ وہ افرادی قوت اور جفاکشی کے ذریعے آرسانہ والوں پر قابو پا سکتے تھے۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ شہنشاہ سے بائسا کو طلب کروں گا، اور اگر اس نے بائسا کو میرے حوالے نہ کیا تو اسے قتل کر دوں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اپنے دل میں اٹل فیصلہ کر کے میں نے واپسی کی تیاری کی، اور تھوڑی دیر کے بعد میری گاڑی محل کی طرف واپس جانے لگی۔ راستے میں مجھے دیکھنے والوں کے ہجوم کی وہی حالت تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں محل واپس پہنچ گیا۔ میرے لیے متعین غلاموں نے میرا استقبال کیا، اور اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک غلام کو روک کر کہا، میں شہنشاہ سے فوری طور پر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اسے میرا پیغام دو۔ اور غلام سر جھکا کر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر شہنشاہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں کافی بے چین تھا۔ غلام کافی تاخیر سے واپس آیا۔ اس نے مجھے تعظیم دی اور کہا، شہنشاہ نے آپ کے محل خاص میں بلوایا ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور پھر میں غلاموں کے ساتھ محل خاص کی طرف چل پڑا۔ بہت سی غلام گردشوں سے گزر کر میں ایک خوبصورت کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا، جہاں موجودہ پہرے دار مجھے دیکھ کر جھکے اور انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ بڑا آراستہ کمرہ تھا۔ شہنشاہ ایک مسند پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے بڑے تپاک کا اظہار ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ آؤ آؤ آسمان کے بیٹے، تمہاری آمد ہمارے لیے فال نیک ہے۔ آؤ کہ تمہاری خوشنودی حاصل کر کے ہم سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ ہم سے تمہاری خدمت میں کچھ کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے۔ میں اس لمبی گردن والے بوڑھے مکار کو بغور دیکھنے لگا۔ اس نے جس انداز سے میرا استقبال کیا تھا، اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں۔ چنانچہ میں نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی اور میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تجھ سے خوش ہوں شہنشاہ، بلا شبہ تو نے غلط سوچ کر میرے لیے برا انتظام کیا تھا، لیکن میں نے تیری بھول کو معاف کر دیا تھا۔ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں، لیکن میں تجھ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں دل و جان سے سنوں گا آسمان کے بیٹے، ضرور ان میں میرے لیے کوئی بہتری کی راہ ہوگی، کیونکہ تو دیوتاؤں کا ہم اثر ہے۔ بوڑھے نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس چاپلوسی کی چکنی چپڑی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ ضرور اس کے ذہن میں کوئی خاص خیال آیا ہے جس نے وقتی طور پر اس کی فطرت تبدیل کر دی ہے۔ میں تجھ سے پہاڑ والوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو تیرے ستم کے شکار ہیں۔ میں تجھ سے ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو انہیں مناسب زندگی گزارنے دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو انہیں آرسانہ کی طرح ایک شہر بسانے دے، جہاں وہ آرسانہ کی طرح ترقی کر سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے دیکھا پروفیسر کہ بوڑھے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی کرختگی نظر آنے لگی۔ اس کی مکار آنکھوں میں شبہ تیرنے لگا۔ تب اس نے کریحہ آواز میں کہا،
تجھے ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا آسمان کے بیٹے؟ کیا تو ان سے ملا ہے؟ کیا تو نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ تیرے الفاظ تیرے سوال کا جواب ہیں شہنشاہ۔ کیا تو دل سے مجھے آسمان والا تسلیم نہیں کرتا؟ کیا تو نے مجھے دیوتاؤں کا ہم اثر نہیں جانا؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میں جو تیری زبان تیرے ماحول سے ناواقف تھا اچانک سب کچھ جان گیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے تمام حربے میرے جسم پر بے اثر ہو گئے تھے؟ ان تمام باتوں میں اپنے سوال کا جواب تلاش کر۔ میرا رابطہ آسمانوں سے ہے، مجھے وہیں سے علم ملتا ہے اور میں اسی علم کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تو کیا دیوتاؤں کی خواہش ہے کہ میں ان کالے غلاموں کو برابر کا درجہ دے دوں، انہیں اپنے پاس بٹھاؤں؟ وہ ہماری خدمات کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں اپنا دوست بنا لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے آسمان کے بیٹے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تیرے جیسے انسان ہے شہنشاہ، ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ تو خود کو ان سے افضل کیوں سمجھتا ہے؟ اگر تو نے انہیں یہ درجہ نہ دیا تو وہ خود ایک دن یہ مقام حاصل کر لیں گے۔ وہ دن کبھی نہ آئے گا آسمان کے بیٹے، میری طرف سے دیوتاؤں کو پیغام دے دینا، بوڑھے نے مکاری سے کہا، اور میں دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے سمجھانا فضول تھا، طاقت کے نشے میں چور اس انسان کو عقل نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ، مجھے بتا تیری کیا خدمت کروں؟ میں تیری حیرت انگیز باتوں سے خوش ہوں اور تجھے انہی مراعات سے نوازنا چاہتا ہوں جو تیرا حق ہے۔ اس نے کہا، اور مجھے بائسا یاد آ گئی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ لمبی گردن والا صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ تب میں نے کہا، دوسری بات یہ ہے شہنشاہ کہ تو اپنی بیٹی بائسا مجھے بخش دے، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا۔ بہرحال خوش ہو جا، وہ تجھے دے دی گئی، وہ تیرے پاس پہنچ جائے گی۔ میں بس تیری خوشی چاہتا ہوں۔ میں اس قدر مصروف تھا کہ ابھی تک تیرے اعزاز میں کچھ نہیں کر سکا تھا، تجھے کچھ بھی نہیں دے سکا تھا۔ لیکن کل کا دن آرسانہ والوں کے لیے چھٹی کا دن ہے۔ کل وہ عیش و عشرت میں رہیں گے، کل وہ تفریحات کا دن منائیں گے، اور میں نے تیرے اعزاز میں خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ میرے مشیر تیرے لیے دلچسپی کا سامان کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ بوڑھے مکار کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں اس فراخ دلی کا متوقع نہیں تھا۔ کیا سوچا ہے اس بوڑھے نے؟ کیا یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے؟ بائسا کہاں ہے؟ اسے بھی میرے پاس بھیج دو۔ ابھی پہنچ جائے گی۔ اس کی تقدیر تیری تقدیر سے وابستہ کر دی گئی ہے، اور کچھ مانگ آسمان کے بیٹے۔ تب میں اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بوڑھا بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے تعظیم کے لیے گردن جھکا دی اور پھر میرے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ مہمان کو احترام سے مہمان خانے میں پہنچا دو، اس نے غلاموں سے کہا، اور غلام میرے ساتھ چل پڑے۔ میں سخت حیران تھا۔ بوڑھے کی یہ چال میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اچانک میرے بارے میں رائے کیوں بدل دی تھی؟ بہرحال بائسا کے آنے نہ آنے کا فیصلہ ہو جائے، میں نے سوچا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بائسا اندر آ گئی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بائسا ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اور اگر بائسا ہے تو پھر آکاشا کی اطلاع؟ لیکن بہرحال وہ بائسا ہی تھی۔ اس نے میری پیشانی، آنکھوں اور ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ اظہار محبت سے فارغ ہو گئی تو اس نے خوشی کے عالم میں مجھے بتایا، مجھے ہمیشہ کے لیے تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے آسمان کے بیٹے۔ اب میں تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی۔ مگر یہ سب کیسے ہوا بائسا؟ بوڑھے شہنشاہ نے یہ بات کیسے قبول کر لی؟ میں خود حیران ہوں آسمان کے بیٹے، لیکن یہ سب حقیقت ہے۔ شہنشاہ کے خاص غلام مجھے قید خانے سے نکال کر یہاں چھوڑ گئے ہیں، بائسا نے بتایا۔
تو آکاشا کی اطلاع درست تھی، تمہیں قید کر دیا گیا تھا؟ ہاں، انہوں نے مجھے قید کر دیا تھا۔ وہ سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ نے مجھ سے نفرت زدہ لہجے میں کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں تو کیا، وہ مجھے بھی ساریتا کی طرح ہلاک کر دے گا، لیکن مجھ سے زیادہ وہ تمہاری طرف سے پریشان تھا آسمان کے بیٹے۔ میں نہیں جانتی کہ شہنشاہ کے دماغ میں یہ تبدیلی کس طرح آئی۔ ممکن ہے اس نے دیوتاؤں کی قوتوں کو تسلیم کر لیا ہو۔ بہرحال مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے، میں تو خوش ہوں کہ تم میرے پاس آ گئیں، میں نے بائسا کو آغوش میں کھینچتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے بغیر سانسوں میں گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحات پر میں زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بائسا میری محبت کا جواب بھرپور محبت سے دے رہی تھی، اور بلا شبہ مجھے لاکا یاد آ گئی، سامی یاد آ گئی جو بہت پرجوش تھی۔ بائسا ان سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ ہمارے جذبات پوری رات جاگتے رہے۔ بائسا کی خواہش تھی کہ وہ میرے جسم ہی کا ایک جزو بن جائے، اور پوری رات ہم یکجان رہے۔ دوسری صبح بائسا بہت خوش تھی۔ مسرت اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی، اور اس وقت یہ مسرت اس بات کی تھی کہ اب اسے خاموشی سے مجھ سے جدا نہیں ہونا تھا، اسے پہرے داروں کا خطرہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ مسہری پر لیٹی مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی پوری طرح پھیل گئی۔ تب ہم نے گرم پانی کا غسل کیا، اور پھر ہمارے خادم ہمارے لیے ناشتہ لے آئے۔ بائسا نے اور میں نے مل کر پر لطف ناشتہ کیا، کسی نے ہمارے درمیان مداخلت نہیں کی تھی۔ پھر جب سورج ایک پہر بلند ہو گیا تو خدام نے مجھے شہنشاہ کا پیغام دیا۔ شہنشاہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وقتی طور پر میں اس بوڑھے مکار سے بھی خوش تھا، جس نے کسی سازش کے تحت ہی صحیح بہرحال کچھ رعایت دی تھی، اور بائسا کو بلا تعرض میرے حوالے کر دیا تھا۔ چنانچہ میں بائسا سے رخصت ہو کر اس سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ لمبی گردن اور مکار چہرے والا شہنشاہ ایک خوبصورت مسند پر دراز تھا۔ اس کے قدموں میں اس کے 3 بوڑھے مشیر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب نے اٹھ کر مجھے تعظیم دی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ تینوں بوڑھے بغور میرے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر شہنشاہ نے کہا، آسمان کے بیٹے، بلا شبہ ہم میں تیری آمد حیرت انگیز طور پر ہوئی ہے۔ بے شک ہمارے ذہنوں نے تجھے قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہم تیری قوت کے قائل ہو گئے۔ تو عام انسانوں سے بلند ہے، تو بے پناہ طاقتور ہے۔ تو نے ہماری نفرت کے باوجود ہمیں محبت دی، اور اس بات سے ثابت ہو گیا کہ تو رحم کا دیوتا ہے۔ آسمان کے بیٹے، ہم تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو ہم ایک بڑی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ آج تو نے پہاڑ والوں سے صلح کا سبق دیا تھا، غور کر اے دیوتا کے منظور نظر، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ ہوں، جو رنگ میں گہرے اور عقل سے ہم سے پیچھے ہیں۔ ہم انہیں غلام بنا کر پناہ تو دے سکتے ہیں، اپنے شانہ بشانہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باغی پہاڑوں میں روپوش ہیں، وہ طاقت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ جتنی طاقت بھی حاصل کر لیں ہم انہیں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ اور جب سے ہم نے تیرے بارے میں سوچا ہے تب سے ہماری امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ تو ہی ہے جو ان باغیوں کی سر کو بھی کر سکتا ہے۔ کون ہے جو تیرا بالمقابل ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تو فوج کا ایک جتھا لے کر جائے اور باغیوں کو نیست و نابود کرے، لیکن یہ سب کچھ تیری مرضی پر ہے۔ اگر تو اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو ہم تجھے مجبور نہیں کریں گے۔ بوڑھے مکار نے اپنی لمبی تقریر ختم کی۔ اس کی تقریر جیسی بھی تھی، اس کا مطالبہ جیسا بھی احمقانہ تھا۔ میرے ذہن سے ایک الجھن دور ہو گئی تھی۔ اب تک میں بوڑھے کی مہربانیوں کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، یہ نہیں جان سکا کہ بائسا مجھے کیوں بخش دی گئی ہے، لیکن اس گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ بوڑھا دراصل کیا چاہتا ہے۔ وہ میری طاقت کو پہاڑ والوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ضرور اس کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا ہوگا، اور اسی مشیروں کے تحت بوڑھے سیاستدان نے بائسا کو میرے حوالے کر کے مجھے خوش کرنا ضروری سمجھا۔ میں جو پہاڑ والوں میں نجات دہندہ کہلاتا تھا، میں جسے آرسانہ والوں سے نفرت تھی،
بھلا اس بوڑھے کی بات کیسے مان سکتا تھا؟ لیکن چالاکی کا جواب چالاکی سے دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، ہر چند کہ میں ان لوگوں سے مکمل طور سے واقف نہیں ہوں۔ میری نگاہ میں سب انسان برابر ہیں، لیکن تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، آخر وقت میں صحیح، لیکن اس کے باوجود مجھے غور کرنے کا موقع دے شہنشاہ۔ میری طرف سے اجازت ہے، خوب غور کر کے فیصلہ کرو، مجھے اعتراض نہ ہوگا، بوڑھے نے کہا، اور اس کی اس فراخ دلی پر بھی میں نے غور کیا، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے پروفیسر، کہ اس چالاک بوڑھے نے نہایت اطمینان سے مجھے بے وقوف بنا دیا تھا۔ اگر میری پراسرار قوتیں مجھے سہارا نہ دیتیں تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوتا، اور اس کا کامیابی میں کوئی شبہ باقی نہیں تھا۔ اس نے بخوبی اپنے اصل پروگرام کی طرف سے میرا ذہن ہٹا دیا تھا۔ میں وہاں سے خوش و خرم واپس آ گیا۔ میں نے اس سے سوچنے کی مہلت مانگ لی تھی، لیکن اس مہلت کے دوران میں بوڑھے کی طرف سے پہاڑ والوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں سوچتا تھا، بلکہ مجھے سوچنا یہ تھا کہ اب بائسا کو یہاں سے لے کر نکل جانے کی کیا صورت ہوگی۔ یہاں میرا مشن پورا ہو گیا تھا، بائسا مجھے مل گئی تھی، چنانچہ اب یہاں رہنے کا جواز نہیں تھا۔ بائسا مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے بوڑھے شہنشاہ کے بلانے کا مقصد پوچھا، اور میں نے بلا کم و کاست اسے بھی تفصیل بتا دی۔ بائسا بھی میری ہم خیال تھی، اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یہ اچانک مہربانی اسی وجہ سے ہے۔ بہرحال اس بارے میں بائسا نے مداخلت نہیں کی، لیکن اس نے یہ سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دیا کہ میں جیسے مناسب سمجھوں ویسے ہی کروں۔ دوپہر ڈھل گئی تو محل کے غلام اور دوسرے لوگ زرق برق لباس تبدیل کر کے جوق در جوق جانے لگے۔ بائسا نے مجھ سے بھی تیار ہونے کے لیے کہا۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آبادی سے دور، پہاڑوں میں۔ ہم ہر سال یہ جشن مناتے ہیں۔ ایک خاص جشن ہوتا ہے جس میں بہادر فضا میں پرواز کرتے ہیں، اور یہ ہمارے قومی کھیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے اس جشن میں تمہاری عزت افزائی بھی شامل ہے۔ فضا میں کیسے پرواز کرتے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، یہ سب عقلی کارنامے ہیں، بائسا نے کہا، اور میں تیار ہو گیا۔ بائسا نے میرے لیے ایک رنگین لباس تیار کرایا تھا، جس میں چیتے کی کھال اور رنگین کپڑا استعمال کیا گیا تھا۔ پھر ایک گاڑی جس میں 4 طاقتور گھوڑے جتے ہوئے تھے، ہم دونوں کو لے کر چل پڑی۔ گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے، ہمیں طویل سفر طے کرنا تھا۔ بہرحال اس سفر کا اختتام تا حد نگاہ پھیلے ہوئے بھورے بھورے اور سیاہ پہاڑوں پر ہوا۔ دور ایک انتہائی وسیع و عریض میدان میں بے شمار لوگ جمع تھے۔ پورا آرسانہ امڑ آیا تھا، لوگ رنگین لباس پہنے ہوئے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ وسیع و عریض میدان ایک نکیلے پہاڑ کے گرد گھوم جاتا تھا، اور اس نکیلے پہاڑ کے دہانے سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں آگ اگلنے والے اس خوفناک پہاڑ سے اچھی طرح واقف تھا۔ آج کی زبان میں اسے آتش فشاں کہتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا پروفیسر؟ اس نے رک کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ فروزاں، فرزانہ اور پروفیسر تو اس وسیع و عریض میدان میں موجود تھے جہاں یہ جشن منایا جا رہا تھا۔ لمبی گردن والا مکار ان کے سامنے تھا، اور وہ زمانہ قدیم کے ان پراسرار لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو داستان کے سحر میں مبتلا پا کر وہ مسکرایا، اور اس نے اپنی داستان پھر سے شروع کر دی۔ ہماری گاڑی ایک مخصوص حصے میں پہنچ گئی جو معززین کے لیے مخصوص تھا۔ غلاموں نے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور ہم نیچے اتر آئے۔ تھوڑے فاصلے پر بوڑھا شہنشاہ نصف درجن بیویوں کی جھرمٹ میں موجود تھا، اس کے پیچھے اس کے مشیر بھی تھے۔ انہی عورتوں میں نے آکاشا کو بھی دیکھا، اور جب میں نے آکاشا پر نگاہ ڈالی تو وہ بھی سلگتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہ پڑتے ہی اس نے مجھ پر سے نگاہ ہٹا لی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پھر ہمیں شہنشاہ کی آواز سنائی دی، آؤ آسمان کے بیٹے، اس جشن میں تمہاری شرکت ہمارے لیے نیک فال ہے۔ اور وہ خود ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھ آیا۔
پھر وہ ہمیں لیے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ایک حصہ شاہی افراد کے لیے مخصوص تھا۔ بوڑھے شہنشاہ نے مجھے اپنے برابر جگہ دی اور میرے بیٹھنے کے بعد سپاہ گروں کے کرتب شروع ہو گئے۔ یہ جشن بھی وحشیانہ تھا۔ مقابلہ کرنے والوں کو مفتوح کے قتل کی اجازت تھی، بلکہ جب کوئی فاتح اپنے مفتوح کو زیر کر لیتا تو وہ فاتحانہ انداز میں عوام کی طرف دیکھتا اور عوام پرجوش مطالبہ کرتے کہ وہ مفتوح کو قتل کر دے۔ تب فاتح اپنا ہتھیار مفتوح کے سینے میں اتار دیتا۔ لمبی گردن والا شہنشاہ اس خونریز مقابلے سے خوش تھا۔ لڑاکے جلد جلد میدان میں آ رہے تھے۔ موت کا بازار گرم تھا اور میں ان خونریزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بائسا اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھی، وہ دوسری عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹے تک یہ خونی مقابلے جاری رہے، پھر ختم ہو گئے۔ جیتنے والوں کو میرے ہاتھوں سے انعام دلوائے گئے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بھی کسی سے جنگ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن کون تھا جو میرے مقابلے پر آنے کی حماقت کرتا؟ اس کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جانوروں کی کھالوں سے بنی ہوئی ایک چوکور شے میدان میں لائی گئی، جس میں عجیب انداز میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ اس میں تسمے بھی لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی 2 سفید رنگ کے مضبوط گھوڑے بھی آئے جن پر موٹی رسی لدی ہوئی تھی۔ تب شہنشاہ میری طرف جھکا اور اس نے کہا، یہ ہمارا قومی کھیل ہے، میرا ایجاد کیا ہوا۔ تم یقیناً اسے دیکھ کر محظوظ ہوگے۔ میں نے انسان کے فضا میں پرواز کرنے کی بات کی تھی، اب تم اس کا عملی مظاہرہ دیکھو گے۔ اس کھیل کی ابتدا میں کروں گا۔ شہنشاہ اٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیویوں کی جھرمٹ کی طرف دیکھا، سب اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تب اس نے آواز دی، لاشی آؤ، آج اس کھیل میں تم بھی میرے ساتھ شریک ہوگی۔ اور ایک جوان سال ملکہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ شہنشاہ کی اجازت سے اس نے اپنا لباس اتارا، جس کے نیچے ایک چست لباس موجود تھا۔ خود شہنشاہ نے بھی لباس اتار دیا اور آگے بڑھ گیا۔ لاشی اس کے ساتھ تھی۔ شہنشاہ کے آگے بڑھتے ہی مجمع نے شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ وہ شہنشاہ اور ملکہ لاشی کے نام سے نعرے لگا رہے تھے۔ در حقیقت میں ابھی تک اس کھیل کو نہیں سمجھ سکا تھا، چنانچہ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ چمڑے کے چوکور شے کے قریب پہنچ گیا۔ اس میں گھوڑے کے جسم پر ڈالی جانے والی رکاب کی طرح 4 چھلے لٹک رہے تھے۔ شہنشاہ نے ہجوم کی طرف اور پھر میری طرف ہاتھ لہرایا اور پھر رکاب میں پیر ڈال دیے۔ اس کی ملکہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر ایک بہت لمبی رسی گھوڑوں کے کندھوں پر بندھی ہوئی چرخی سے کھول کر اس چوکور شے میں باندھ دی گئی اور شہنشاہ اور ملکہ نے وہ رسی پکڑ لی۔ تب 2 سائز گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اس کے بعد خوفناک انداز میں ڈھول بجنے لگے۔ بات اب کچھ میری سمجھ میں آتی جا رہی تھی، لیکن اتنے حیرت انگیز کھیل کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آخری بار ڈھول زور سے بجے، اس کے ساتھ ہی ایک آواز آئی اور گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے سائسوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے برق رفتاری سے دوڑنے لگے اور چوکور شے زمین سے بلند ہونے لگی، بلند اور بلند اور بلند۔ شہنشاہ اور ملکہ بھی اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور گھوڑوں کے کندھوں سے بندھی ہوئی چرخی آہستہ آہستہ کھلتی رہی، جس کی وجہ سے رسی دراز ہوتی تھی اور ملکہ اور شہنشاہ بلند ہوتے جا رہے تھے۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے اس عجیب کھیل کو دیکھتا رہا تھا۔ بلا شبہ مجھے انسان کی یہ پرواز بے حد پسند آئی تھی۔ کیسا انوکھا اور کیسا دلچسپ کھیل تھا۔ گھوڑے میدان کے انتہائی سرے پر پہنچ گئے تھے اور پھر وہ پہاڑ کی دوسری طرف گھوم گئے، لیکن شہنشاہ اور ملکہ بدستور پرواز کر رہے تھے۔ وہ دھواں اگلنے والے پہاڑ سے بھی بلند تھے اور کئی بار اس کے دہانے کے اوپر سے بھی گزرے۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے دوسری طرف نکل آئے۔ اب وہ واپس آ رہے تھے۔